العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انتہائی قابل قدر معزز سامعین محترم، رمضان المبارک کا آج 16 تاریخ ہے، کل 17 رمضان ہے۔ 17 رمضان المبارک کو اسلام کی محتمم شان جنگ جو حق و باطل کا معرکہ تھا، جسے قرآن پاک نے یوم الفرقان کہا، یعنی غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، اس سے متعلق کچھ اہم باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بدر مدینہ طیبہ سے تقریباً 125 کلومیٹر یا 100 کلومیٹر سے کچھ زیادہ کے فاصلے پر ہے۔ یہ شام سے آنے والا وہ راستہ جہاں سے یہ قافلے گزرتے تھے، یہ اس راستے پہ پڑتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینے میں اللہ کے حکم سے ہر وہ طریقہ استعمال کیا جس کی جب جہاں ضرورت پڑی۔ کبھی آپ نے اخلاق سے دعوت دی، کبھی آپ نے تبلیغ کے انداز میں دعوت دی، کبھی آپ نے واضح و نصیحت فرما کر دعوت دی، اور جب ضرورت پڑی تلوار اٹھانے کی اور کفر کو مغلوب کرنے اور حق کے غلبے کے لیے جان کی بازی لگانے کی، تو پھر آپ میدان جہاد میں بھی اترے۔ اور مدنی زندگی میں تقریباً 10 سال کا مختصر سا عرصہ ہے، اور اس میں کم و بیش چھوٹی بڑی جنگیں، وہ جنگیں جن میں آقا بحیثیت جرنیل خود شریک ہوئے، یا وہ جن میں صحابہ اکرام کو بھیجا اور آپ نہیں گئے، جن کو سرایا کہا جاتا ہے، اور غزوات ان جنگوں کو کہا جاتا ہے جن میں آقا بنفس نفیس شریک ہوئے، تو ان کی مجموعی تعداد تقریباً 100 کے لگ بھگ ہے۔ اور ان میں سے یوں سمجھیں کہ 27 یا 28 جنگیں وہ ہیں جن میں حضور بنفس نفیس شریک ہوئے تھے، اور پھر آپ نے اس میں تمام وہ جنگی آلات اور حرب اور اس کی تیاری اور اس کی پوری کاوش اور محنت فرمائی جو ایک مجاہد کو کرنی چاہیے، بلکہ آپ نے پوری انسانیت کے لیے، پوری امت کے لیے ایک مشعل راہ اور اپنی زندگی کو نمونہ پیش کیا۔ غزوہ بدر کے اسباب میں ایک مختصر سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سبب یہ پیش آیا کہ ابو سفیان کا ایک قافلہ جو شام سے تجارتی سامان لے کر بہت بڑی تعداد میں آ رہا تھا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ اس سے جو ہمیں گویا آمدنی اور بچت ہوگی وہ ہم مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ مسلمان چونکہ ہجرت کر کر مکہ سے مدینہ طیبہ آ چکے تھے، لیکن مشرکین مکہ کو چین و سکون نہیں تھا کہ ان کو وہاں اطمینان کیوں ملا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی۔ اللہ کے محبوب نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے مشورہ کیا۔ آپ نے اس قافلے کا پیچھا کرنے کی کوشش کی کہ تاکہ ہم اس قافلے کا راستہ روک لیں اور ان سے وہ سامان لے لیا جائے، گویا یہ مسلمانوں کے لیے ایک اللہ کے راستے میں جنگ کے مترادف ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ کوشش کی۔ ابو سفیان کو بھی اس کی اطلاع ہوئی کہ مسلمان کہیں ہمارا راستہ نہ روکیں، بلکہ اسے پوری خبر پہنچ گئی کہ مسلمانوں کی تیاری ہے اور ایک بڑی تعداد ہے، ان کی 300 کے لگ بھگ، قافلے میں اتنے لوگ نہیں تھے۔ تو اس نے راستہ بدل کر بدر سے دوسری طرف ساحلی راستے سے گزرتا ہوا وہ تو مکے کی طرف آیا، لیکن اس نے ابو جہل کو اطلاع بھجوائی تھی کہ میرے لیے مسلمانوں نے ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کی ہے۔ ابو جہل یہاں سے ایک بہت بڑا قافلہ لے کر، جس کی تعداد 1000 تھی، یہ تقریباً 8 مختلف قسم کی منزلوں پہ رکتا ہوا، راستے طے کرتا ہوا یہ بدر کے مقام پر پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع ہوئی، تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی 8 کو یا بعض روایات میں 12 تاریخ کو آپ نے بدر کا رخ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس سفر کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تعداد تھی وہ تعداد 313 تھی، زیادہ تعداد نہیں تھی۔ ان میں 70 گھوڑے تھے، ایک ایک گھوڑے 70 اونٹ تھے، ایک ایک اونٹ پر
تین آدمی وقفے سے سوار ہوتے تھے۔ اکثر روایات میں ہے کہ صرف 2 گھوڑے تھے، بعض روایتوں میں ہے کہ 2 گھوڑے آقا کے اپنے تھے اور 3 اور صحابہ تھے جن کے پاس ایک گھوڑا تھا، تو گویا کل 5 گھوڑے تھے۔ ایسے 8 تلواریں تھیں اور چند ایک زیریں تھیں۔ یہ وہ سارا اثاثہ تھا، ورنہ اصحاب رسول کی کیفیت یہ تھی کہ ان میں کئی ننگے پاؤں تھے، کئی ایسے تھے جن کے سر پر پہننے کو کوئی کپڑا نہیں، چادر نہیں تھی، جن کے جسم پر کرتا نہیں تھا، لیکن یہ اللہ کے محبوب کے جانثار رحمت کائنات کے حکم سے رحمت کائنات نے مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو جمع کیا، ان سے مشورہ کیا۔ اس موقع پر اصحاب رسول نے عظیم قسم کی تقریریں کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حمایت کا مکمل یقین دلایا کہ ابو بکر صدیق پیغمبر کے پہلے رفیق اور پہلے ساتھی اور پہلے وفادار اور جانثار اور سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے، سب کچھ آپ کے قدموں میں لٹانے والے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو فرمائی، پھر حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بڑی زوردار تقریر کی اور اس تقریر میں یہ جملے کہے کہ محبوب، ہم آپ کے اشاروں پہ اپنی گردنیں پیش کریں گے، دن کی روشنی میں، رات کی سیاہی میں، جب تک ہمارے آنکھوں میں چمک یعنی زندگی کی رمق باقی ہے ہم لڑیں گے۔ ہم قوم موسیٰ کی طرح آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ہم ہر حال بحال میں آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ پھر بھی آپ کی نظر صحابہ کی طرف اٹھی کہ کوئی اور اٹھے، چنانچہ انصار میں سے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے محبوب، ہم آپ کے دائیں بھی، بائیں بھی، آگے بھی، پیچھے بھی، ہر طرف سے آپ کے ساتھی ہوں گے، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، لڑیں گے۔ آپ ہم سے خیر کی توقع رکھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضور کے چہرہ گویا مسرت اور خوشی سے آپ کے چہرے پہ وہ نورانیت اور چمک اور آپ وہ چمک اٹھا، اور ویسے بھی نبوت کے چہرے پہ خاص لوانیت اور تمانیت ہوتی ہے۔ تو رحمت خدا رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم بہت گویا محظوظ ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں کچھ لوگوں کو چھوڑا۔ ایک تو حضرت عثمان ابن عفان کو فرمایا کہ میری بیٹی رقیہ بیمار ہے، تم اس کی تیمارداری کے لیے یہاں ٹھہرو۔ دوسرا سیدنا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ جلیل القدر صحابی ہیں اور یہ نابینا صحابی ہیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسجد نبی کی امامت کے لیے یہاں پر ٹھہرو۔ ایسے ایک صحابی تھے حضرت عاصم، ان کو مسجد قباء کا امام بنایا۔ ایسے ہی حضرت سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مدینہ طیبہ کا والی مقرر فرمایا اور ان کو کہا کہ تم نے یہاں پر رہنا ہے اور خیال کرنا ہے اور مدینہ کے نظم کو اور نظام کو چلانا ہے۔ لشکر جب چلتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں اپنی افواج میں بھی، تو فوج کے پاس پرچم ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر میں 3 پرچم بنائے۔ ایک سفید رنگ کا پرچم تھا جو مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، جو احد میں بعد میں شہید ہوئے تھے، اور یہ بڑے خوبصورت شبیہ حسین قسم کے صحابی تھے، صحابہ میں ان کو بھی شبیہ رسول کہا جاتا ہے۔ دوسرا پرچم ایک سیاہ رنگ کا تھا جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر سے پھاڑ کر، اس کا ایک دوپٹے سے چادر سے لے کر اس کا پرچم بنایا گیا، اور یہ سیاہ رنگ کا تھا، اور یہ سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو عنایت فرمایا گیا اور یہ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ اور ایک پرچم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ بھی سیاہ رنگ کا تھا، سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اسی طریقے سے یہ گویا اسلامی پرچم تھے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ سیدنا ان حضرات کو آپ نے پرچم دیے اور یہ صحابہ کرام کا لشکر روانہ ہوا، جن میں مہاجر بھی تھے، انصار بھی تھے، اور یہ اللہ کے محبوب کا لشکر مدینہ طیبہ سے روانہ ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قباء کے بدر کے میدان میں پہنچا۔ آپ کے پہنچنے سے پہلے آپ کو اطلاع مل گئی کہ وہاں پر ابو جہل کا لشکر آ چکا ہے، اور وہاں سے کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے، ان سے پوچھا بھی گیا تو پتہ چلا کہ ان کا لشکر آیا ہے۔ لیکن اس لشکر نے بدر کے میدان میں جو لوگ اب بھی جاتے ہیں اور وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو کچھ حصہ تو ایسا ہے جو بالکل میدانی سطح کا ہے۔ وہاں پر ابو جہل نے اپنے لشکر کو وہاں پر جا کے بٹھا دیا، جما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہنچے تو وہ ریتلا علاقہ تھا، جہاں پر پاؤں بھی مشکل سے جمتے تھے، سواریوں کا چلنا بھی مشکل تھا اور وہاں دوڑنا بھی مشکل تھا۔
لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو بارش برسائی۔ اس رات کو لیلۃ البدر کہا جاتا ہے۔ یہ جمعۃ المبارک کی رات تھی، 17 رمضان کی رات تھی۔ پوری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام نے ایک چھپر بنایا تھا، عریشہ اس کو عربی میں کہا جاتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ان کے ساتھ کچھ صحابہ کرام بطور آپ یوں سمجھیے کہ آپ کی چوکیداری کے وہاں پر باہر تلوار لے کر موجود تھے۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے آقا کو دیکھا کہ آپ نے اس رات بڑے لمبے سجدے کیے اور پوری رات اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، اور آپ کی کیفیت یہ تھی اس وقت کہ آپ اللہ کے حضور دعائیں کر رہے تھے کہ اے اللہ میری پوری زندگی کا نچوڑ اور میری زندگی کا خلاصہ، یہ جو مکی زندگی اور مدینہ کے طیبہ کے یہ 13 سال وہ اور یہ 2، یہ میں نے ساری محنت کر کے یہی 313 ہفتے بے سر و سامان آج اس میدان میں لا کے کھڑے کر دیے ہیں۔ اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ، اے اللہ آج اگر یہ لشکر ختم کر دیا گیا، یہ نہ بچا، تو اے اللہ پھر میں تیرا نبی ہوں، ظاہر ہے کہ ہمارے چلے جانے کے بعد نہ تیرا کوئی نام لے گا، نہ اسلام کا کوئی نام لے گا، نہ تیرا کوئی ذکر اور عبادت کرے گا۔ اے اللہ اپنے رکوع سجدے اور اپنی عبادت کرنے والوں کو دیکھنا چاہتا ہے تو میرے ان غلاموں کو فتح دے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رات بڑی عجیب تھی۔ اس رات کو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایسی بارش ہوئی کہ پانی سارا کا سارا اس طرف چلا گیا جہاں پر ابو جہل کا لشکر تھا، اور جہاں یہ ریتلا علاقہ تھا اور مسلمان تھے، یہ جگہ جم گئی، مسلمانوں کے لیے ایک بہترین ماحول بن گیا۔ انہوں نے وہاں اپنا پانی اکٹھا بھی کیا استعمال کے لیے، پینے کے لیے، وضو کے لیے۔ اگلے دن مسلمانوں کا اور کفار کا جب یہ مقابلہ ہوا تو ایک طرف 1000 کا لشکر، دوسری طرف اس کی تہائی بھی پوری نہیں، 313 آدمی ہیں، اور ادھر وہ سارے اسلحے سے لیس ہیں، ہر آدمی آہنی لباس میں ملبوس ہے، اور اس طرف یہ ہے کہ یہی جو اثاثہ ہے تھوڑا سا، جن میں 8 تلواریں ہیں، جن میں 2 گھوڑے یا 5 گھوڑے ہیں، یا یہ ہے کہ 70 اونٹ ہیں، یا اکثر صحابہ کے ہاتھ میں کھجور کی چھڑیاں پکڑی ہوئی ہیں جن سے مجاہد میدان جہاد میں کفر کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ اللہ کے محبوب بندے اور خدا کے مقرب بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ یہ یہاں پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے دن صبح سویرے آپ نے اصحاب رسول کی صفوں کو ترتیب دیا۔ مشرکین کو بھی پتہ چل گیا کہ ان کی تعداد کوئی زیادہ بڑی نہیں، صرف 313 ہیں، ظاہر ہے لشکر سامنے نظر آ رہا تھا۔ آپ نے صفوں کی ترتیب دی۔ اس ترتیب کے دوران ایک واقعہ پیش آیا۔ آپ کے ہاتھ میں کمان تھی جس سے آپ سب کو سیدھا کر رہے تھے۔ ایک صحابی سیدنا حضرت سودا بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ذرا آگے کھڑے تھے، تو حضور نے ان کے پیٹ پہ یوں مار کے چھڑی، فرمایا پیچھے ہو جاؤ، سب میں برابر ہو جاؤ۔ صحابی رسول کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے مجھے مارا ہے، میں آپ سے بدلہ لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، آپ خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اچھا لے بدلہ۔ کہنے لگا ایسا نہیں، میرے جسم پر کرتا نہیں، آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے، جب تک آپ جسم اتھر سے کرتا نہیں اتاریں گے میں آپ سے بدلہ نہیں لوں گا۔ صحابی نے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا مبارک اتارا، وہ صحابی جلدی سے آگے بڑھا، اللہ کے نبی کے سینے اتھر سے چمٹا، آپ کی گردن مبارک اور مہر نبوت کو بوسہ دیا اور کہا محبوب میدان جنگ میں ہوں، ہو سکتا ہے میری شہادت کا وقت ہو، میں چاہتا تھا کہ آپ کے سینے سے چمٹوں، آپ سے انتقام یا بدل لینا مقصود نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی صفوں کو ترتیب دیا۔ ادھر ابو جہل اپنی جماعت کو ان کی ترتیب دے رہا تھا، اور اس کی اپنی حالت یہ تھی کہ وہ خود آہنی لباس میں ملبوس تھا۔ اور یہ یاد رہے کہ اس جنگ میں جتنے سرداران قریش تھے، امیہ بن خلف تھا، ابو جہل تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، جو بھی بڑے بڑے سردار تھے، یہ سارے کے سارے اس جنگ میں شریک ہوئے اور سب کے سب آئے ہوئے تھے۔ یہاں پر جب جنگ کی ابتدا ہوئی تو پہلے ایک ایک مقابلے میں آئے، چنانچہ کفار میں سے کچھ آگے نکلے، ادھر مسلمانوں میں سے انصار گئے، تو انہوں نے للکار کر کہا کہ تمہارے ساتھ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں، جو لوگ ہمارے ساتھ لڑتے تھے قریشی
उन लोगों को सामने आना चाहिए। चनाचे इधर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानवादा, अपने घराने के 3 चश्म चिराग, एक सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो जंग उहद में शहीद हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, आपने इनको भेजा। और एक सैयदना शेर खुदा हज़रत अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु वजहू, इनका इंतखाब फरमाया। और एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हारिस के बेटे उबैदा चचाजाद भाई, इनका इंतखाब फरमाया। और ये जनाबी सैयदना उबैदा इसी जंग बदर में शहीद हुए। ये 3 के मुकाबले में 3 गए, और इनके मुकाबले में जो 3 आदमी आए थे, जनाब उबैदा के मुकाबले में उत्बा आया, इसी तरीके से सैयदना अली के मुकाबले में वलीद आया, और जनाब हमज़ा के मुकाबले में शैबा आया। हज़रत हमज़ा ने उसको कत्ल किया, हज़रत अली ने वलीद को कत्ल किया, उत्बा भी उस जंग में मारा गया। अलकिस्सा मुख्तसर ये कि फिर उसके बाद खुदसान की लड़ाई हुई। यहाँ पर भी अजीब व गरीब वाक़यात पेश आए। इस जंग में कम उम्र छोटे बच्चे भी कई शरीक हुए, और जो बहुत कम सन थे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त न थी। 2 भाई माज और मुअव्वज़, ये इनका एक बड़ा मारूफ किस्सा है, वो किस्सा सुनाना मशहूर नहीं। एक की उम्र 15 साल थी, एक की 14 साल थी। अल्लाह के नबी ने 15 साल वाले को कबूल किया, छोटा पीछे रह गया। उसने कहा, अल्लाह के नबी मेरी इससे कुश्ती लड़वाएं, अगर मैं इस पर गालिब आ जाऊँ तो मुझे भी कबूल फरमा लें। उस भाई ने अपने भाई के कान में कहा कि महबूब ने आपको कबूल किया है, आप तो रद्द होंगे नहीं। अगर आप गिर जाएं और मैं आपके सीने पे बैठ जाऊं तो मुझे भी कबूल कर लिया जाएगा, ताकि मैं और आप कुफ्र के मुकाबले में इकट्ठे लड़ें। अब ये दोनों बच्चे लड़ने के लिए जब वहाँ पहुँचे, सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ये अशरा मुबशरा में से जलील कदर साहबी हैं। फरमाया, मैंने दाएँ भी देखा एक बच्चा है, बाएँ भी देखा एक कमसल बच्चा है। हालत उनकी ये है कि उनकी तलवारें उनके जिस्म पर पूरी नहीं आती, कद छोटे हैं, तलवारें उनसे भी बड़ी थीं। फरमाया, मैं देखकर हैरान था कि मेरे दोनों बाजू कमज़ोर हैं। जंग में दाएं बाएं को मजबूत आसाब का आदमी खड़ा हो ताकि मुकाबले में वो ज़रूरत के वक्त काम आ सके। लेकिन फरमाया, अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि मुझसे एक बच्चा पूछता है, चचा अबू जहल कौन है जो हमारे नबी का दुश्मन है? अभी इसकी गुफ्तगू ख़त्म नहीं हुई कि दूसरे बच्चे ने यही सवाल किया। मैंने हैरत में पूछा, बेटे तुम उसको क्या करोगे? वो तो बड़ा जंगजू आदमी है, वो तो बड़ा लड़ाका है। इतने में अबू जहल मुझे सामने से नज़र आया। मैंने कहा, वो देखो वो जो घोड़े पे सवार है, आहनी लिबास में मलबूस है, लोहे का लिबास उसने पहना हुआ है, यही वो अबू जहल है। तो उन बच्चों ने कहा कि कसम खाई है, मरेंगे या मारेंगे उस नारी को, सुना है गालियाँ देता है महबूब बारी को, हमारे नबी का दुश्मन है, हम इसकी जान लेंगे। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं, मैंने देखा अचानक वो दोनों बच्चे ऐसे झपटे जैसे बाज किसी शिकार पर लपकता है। देखा तो जाकर उन्होंने उस पर हमला किया, और एक ने उसके घोड़े पे हमला किया, वो वहाँ से नीचे गिरा। इस हालत में उसको ज़ख्मी छोड़कर चले गए। मैंने सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद के हवाले से जो गुफ्तगू की थी, उसमें आपको बताया था कि फिर सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू जहल की खबरगिरी करो, पता करो। जाके देखा तो ये मर रहा था, तड़प रहा था। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने इसकी गर्दन कलम की और इसको तय किया और जहन्नम रसीद हुआ। अलकिस्सा मुख्तसर ये कि ये लड़ाई हुई, इसमें अल्लाह ने फरिश्तों को उतारा। कुरान पाक में से पता चलता है 5000 फरिश्ते अल्लाह की तरफ से मदद के लिए आए, और कुरान पाक की इस आयत में उस मदद की तरफ इशारा है कि वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र व अंतुम अज़िल्ला, के बदर के मैदान में जिस वक्त तुम्हें ज़ाहिरी असबाब की दुनिया में तुम्हारे पास फ़तह के कोई साजो सामान नहीं था, शिकस्त का सामना था, उस वक्त अल्लाह ने तुम्हारी मदद फरमाई। और तफसीर कश्फुर रहमान में है कि वो जितने फरिश्ते उतरे थे उनमें उनकी क़ियादत और सरदारी हज़रत जिब्रील, हज़रत मीकाईल और हज़रत इसराफील, इन 3 फरिश्तों ने की थी। और वो 5000 का लश्कर था। उनके सर पर पीले रंग के अमामे थे, जैसे हमारे कई मशाइख और बुज़ुर्ग, हमारे असातिज़ा में से हज़रत मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती और मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह सर पर पीले रंग का रुमाल या पगड़ी बांधा करते थे। तो इससे पता चलता है कि ये बदर के फरिश्तों की एक सुन्नत भी है, और ये भी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रंग का परचम भी एक बनाया हुआ था जो मुख्तलिफ जंगों के मौक़ों पर उठाया गया। और साथ ये
کہ یہ فتح کی علامت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک بڑی تعداد اتاری، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ 70 کافر مردار ہوئے، جن میں بڑے بڑے سردار مارے گئے، 70 کافر گرفتار ہوئے۔ مسلمان فتح و نصرت کے ساتھ اللہ نے ان کو کامیاب و کامران کیا اور یہ واپس تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، پھر ان سے فدیہ لے کر ان کو رہا کیا گیا۔ اس کے کئی فوائد مرتب ہوئے۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کی اس جنگ سے پوری دنیا پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، اللہ نے تھوڑوں کو ہزاروں پر غالب کر دیا۔ یہ اللہ نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا۔ اور پھر جب رب پر اعتماد ہو تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار در قطار۔ اب بھی اگر کوئی ایمان ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی مدد فرمائیں گے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب رسول سمیت فتح و نصرت کے ساتھ آئے۔ ان میں جن صحابہ کرام کی شہادت ہوئی ان کی تعداد 14، بعض نے 15 لکھی ہے، اور یہ میری کتاب ہے تجلیات رمضان المبارک۔ اس میں میں نے ان کے اسماء گرامی بھی لکھے ہیں اور ان کے مختصر سے احوال بھی لکھے ہیں، لیکن وہ میں سارے شاید تفصیل سے نہ پڑھ سکوں۔ اس میں جو سب سے پہلی شہادت ہوئی تھی وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، جن کا اس میں گرامی مہجع بن صالح سیدنا عمر بن فاروق کے آزاد کردہ غلام تھے۔ اور یہ وہ غلام ہے جو بدر میں سید الشہداء کے اعزاز سے ان کا لقب ملا۔ احد میں جیسے سیدنا حمزہ سید الشہداء اسد اللہ اسد الرسول کا اعزاز پایا، یہ کمال بھی اسلام نے دیا ہے کہ انسانیت کے اندر امیر غریب حاکم محکوم کی ساری تمیز ختم کر کے اگر غلام نے اسلام میں اولیت کی ہے تو اسلام نے اسے سید الشہداء کہا۔ دوسرے سیدنا ربیع ابن حارث ابن عبد المطلب، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لڑنے کے لیے مقابلے میں بھیجا تھا اور ان کو حضور نے بشارت کی بھی دی تھی کہ تو اس جنگ میں شہادت حاصل کرے گا۔ ان کی عمر اس وقت 63 سال تھی۔ ایسے حضرت عمیر ابن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 16 سال کی عمر میں نوجوان تھے اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کیا تھا۔ رو پڑے اور بڑی اس سے اجازت مانگی کہ میرے جذبات ہیں کہ مجھے آپ اجازت دیجیے۔ عاقل بن بکیر ابن عبدیہ لیل، یہ عبدیہ لیل قبیلے سے تھے، یہ بھی اس جنگ کے اندر شہید ہوئے۔ عمیر ابن عبد عمیر، ان کی شہادت ہوئی۔ عوف یا عوز بن عفرا، یہ انصاری نجاری صحابی تھے، ان کی بھی شہادت ہوئی۔ معوذ بن عفرا، یہ بھی اس میں شہید ہوئے۔ اور حارث بن سراقہ، یہ انصاری صحابی ہیں، ان کا بھی انتقال ہوا۔ یزید ابن حارث، یہ بھی انصاری تھے، ان کی بھی شہادت ہوئی۔ رافع بن معلہ، یہ بھی انصاری صحابی ہیں۔ ایسے حضرت عمیر ابن حمام ابن جبور، یہ بھی انصاری اسلمی قبیلے کے ہیں۔ ایسے عمار بن زیاد ابن سکن، ان کے یہ عمار اس جنگ میں شہید ہوئے، یہ انصاری تھے۔ اور ان کے بھائی، ان کے جو ہیں چچا سیدنا زیاد ابن سکن جو ہیں، یہ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت سعد ابن حسیمہ الانصاری قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ابو عبداللہ ان کی کنیت تھی، سعد الخیر لقب تھا، نقیب محمدی کہلاتے تھے۔ حضرت بشر بن عبد منظر، یہ اوس انصاری قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، یہ بھی جنگ بدر میں شہید ہوئے۔ یہ شہداء بدر کی تعداد تھی۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو قرآن کی اصطلاح میں یوم الفرقان، حق و باطل کا فرق کرنے والا دن کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن پاک بھی رمضان میں اترا تو قرآن کی صفت بھی اللہ نے یہی بیان کی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ قرآن بھی حق و باطل کا فرق کرنے والا۔ رمضان میں بھی حق و باطل، مومن اور فاسق، مسلمان اور کافر کا فرق واضح ہوتا ہے۔ اور بدر کے میدان میں بھی ایسا ہی ہوا۔ اور میں نے فتح مکہ کے واقعات میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ بھی حق و باطل کے درمیان
اللہ نے ایک فتح کا بڑا خوبصورت منظر پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی شہدائے بدر کے درجات بلند فرمائے۔ محدثین نے اسماء بدریین لکھے ہیں، آج کل فیس بکوں پر بہت سارے لوگ ان کو شیئر بھی کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اسماء البدریین کی تلاوت کر کے، ان کے اسماء گرامی پڑھ کر، اگر ان اسماء کے پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ان کے پاکیزہ مجاہدوں کی کارناموں کو سامنے رکھ کر اگر دعا مانگی جائے اس موقع پر تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ میں مولانا محمد احمد صاحب سے بھی کہوں گا کہ یہ کتابوں میں اسماء بدریین تفصیل سے موجود ہیں، اگر یہ آپ کو شیئر کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان کی ایک مرتبہ کم از کم ضرور آج کل پرسوں کسی وقت بھی بیٹھ کر ان اسماء اصحاب رسول کی تلاوت بھی فرمائیں، اور پھر اس کے بعد چونکہ وہ بابرکت تلاوت ہوگی آخر میں دعا کریں۔ اللہ کی رحمت سے پر امید ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، اللہ پوری امت کو وبا، آفات، بلیات اور حادثات سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔